پاکستان اور چین کے درمیان جو سفارتی تعلقات ہیں 75 سال مکمل ہو گئے، اب کیا دیکھتے ہیں اوور دا ایئرز یہ جو ہماری ریلیشن شپ ہے یہ کہاں تک پہنچی ہے اور اس کا فیوچر آپ کو کیسے نظر آتا ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ کاظمی صاحب، آپ کو بھی اور جنرل صاحب کو سلام، دیکھنے والوں کو بھی۔ جی دیکھیے، پاکستان اور چائنا کی تعلقات کچھ ایسی ریلیشن شپ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کو اس پر فخر ہے۔ اوبیسلی جب سے چائنا کی کریشن ہوئی، پاکستان کے اور ان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بہت ہی تیزی کے ساتھ آگے بڑھے ہیں تقریباً ہر ڈائمینشن میں۔ ہم جانتے ہیں کہ سلک روٹ سے اگر آپ شروع کریں، اور آج ہم جب سی پیک پہ کھڑے ہیں تو آف کورس یہاں پہ گوادر پورٹ ہو، ہماری ڈپلومیٹک جو گلوبل آؤٹ لک ہے اس کی بات کریں، جو ہمارے درمیان بلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے سی پیک کے حوالے سے، وہ ہمارے سامنے ہے۔ پھر ہماری تمام پاکستانیوں کا فخر جے ایف تھنڈر، ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیفنس ڈومین کے اندر جس طرح ہم نے ایک دنیا کو ہلا دینے والا جو ہے وہ جہاز پیدا کیا، جس نے آف کورس ہمارے دشمنوں کو کس طرح سے زیر کیا، زمین بوس کیا، ہر پاکستانی کو اس کے اوپر فخر ہے۔ تو اگر آپ ڈیفنس ڈومین میں جائیں، اکنامک ڈومین میں جائیں، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس میں چلے جائیں، تو جس طرح سے کسی نے بہت خوب کہا ہے کہ پاکستان اور چائنا کی دوستی ہے وہ سمندروں سے گہری ہے، ہمالیہ سے بلند ہے، اور سٹیل سے بھی زیادہ مضبوط ہے، میں کہوں گا گولڈ سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ تو آف کورس پاکستان کی اگر گلوبل آؤٹ لک میں آپ جائیں گے تو چائنا اور پاکستان بالکل یکساں موقف رکھتے ہیں تقریباً تمام معاملات کے اوپر۔ تو ہر پاکستانی کو فخر ہے، اور ہم ابھی 75 سال پورے کر رہے ہیں، تو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں نہ صرف اس دوستی کے ماضی کے اندر ایک مضبوط فاؤنڈیشن کی، بلکہ ہم سب کو یہ یقین ہے کہ مستقبل جو ہے ہمارا وہ اس سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہوگا۔ ہمارے تعلقات بٹوین پیپل ایز ویل، گورنمنٹس کے درمیان محبت کے رشتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں وہ بھی غالباً چائنا جا رہے ہیں آن ہز وے، ڈیلیگیشنز بھی چائنا سے کچھ آئے ہوئے ہیں، پورے پاکستان میں سیلیبریشنز ہو رہی ہیں، اور یہ عکاسی کرتے ہیں اس محبت کی، اس اخوت کی، اس بھائی چارے کی جو چائنا اور پاکستان کے عوام کے درمیان ہے، حکومتوں کے درمیان ہے، اور ہماری ڈیفنس فورسز کے درمیان ہے۔ ہم چاہتے ہیں، ابھی ہم نے دیکھا جب ہماری دشمن نے ہمارے اوپر حملہ کیا تو کس طرح پاکستان اور چائنا نے جو ہے وہ مل کر ان کا دفاع بھی کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ٹیکنالوجی ہے خصوصاً وار فیئر کے اندر، نہ صرف جنرل صاحب زیادہ بات کریں گے اس پہ آف کورس، لیکن یہ ہے کہ کنونشنل وار کے علاوہ ٹیکنالوجی کی ڈومین میں، روبوٹکس کی ڈومین میں، سائبر وارفیئر کی ڈومین میں، جو ہماری یہ ایویشن تو ہے ہی، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرون ٹیکنالوجی، تو آئی تھنک پاکستان اینڈ چائنا کی ہماری جو ریلیشن شپ ہے وہ ہر طرح سے جو ہے وہ ہر کسی کو اس پر فخر ہے، اینڈ از گروئنگ اسٹیڈیلی اینڈ پروگریسولی۔ جی جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ چائنیز اسلحہ بھی استعمال ہوا، اوبیسلی انڈیا کے پاس بھی بہت اسلحہ تھا، رافیل تھے، لیکن جس طرح ہماری فوج لڑی، ہماری ایئر فورس لڑی، تو آج وہ پوری دنیا اس کی تعریف بھی کرتی ہے، اور ایک طرح سے پاکستان نے بھی فیور دیا چین کو، پوری دنیا اب چین کے اسلحے کی طرف بھی دیکھ رہی ہے کہ بھائی اتنی بڑی فوج کو، اتنی بڑی ایئر فورس کو پاکستان نے کیسے شکست دی۔ میں تھوڑا سا موو آن کرنا چاہوں گا جاوید ملک صاحب، یہ جو معاملہ ابھی چل رہا ہے مشرق وسطیٰ میں، اگین کہا جا رہا ہے کہ کوئی حتمی مسودہ تیار ہو رہا ہے، اور اس میں ہو سکتا ہے سائن ہو جائیں، کچھ اس میں رکاوٹیں ہیں، کبھی اس میں یورینیم کا ذکر آ جاتا ہے، کبھی آپ نئے ہرمز کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا، وہاں پہ کوئی رکاوٹ کے حوالے سے خبر آتی ہے۔ لیکن اس وقت تک جو بھی معاملات چل رہے ہیں، اگین اس وقت بھی یہی لگتا ہے کہ پاکستان اس میں شامل بھی ہے اور چیزوں کو حل کرنے کی کوشش بھی کروا رہا ہے، تو کیا مشرق وسطیٰ کے اندر بھی یہی سینس ہے کہ پاکستان کا ابھی بھی اس میں بڑا کلیدی کردار ہے؟ جی ایبسلیوٹلی، دیکھیے پاکستان کی جہاں تک سفارتی کاوشیں ہیں وہ تو ہم جانتے ہیں دنیا بھر نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے، کیونکہ پاکستان ایک مخلصانہ طور پر جو ہے وہ ایک ثالثی کر رہا ہے، انڈیپینڈنٹ میڈیشن کر رہا ہے۔ اس کی آف کورس دنیا کو اس کا ادراک بھی ہے، اس کی اپریسیشن بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف یہ خطے کے لیے بلکہ دنیا کے لیے یہ جو جنگ ہے یہ ایک اہمیت اس طرح سے اوبیسلی امپیکٹ اس کا گلوبل ہو چکا ہے، کیونکہ اکنامکلی اسپیشلی جو دنیا بھر کے ممالک ہیں ان کی انحصار انرجی پہ ہے، اور جو آبنائے ہرمز کے بند ہونے کے بعد بالخصوص جو ہے پوری دنیا کی توجہ کا مرکز یہ انفارچونیٹ تنازع جو ہے وہ بنا ہوا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان جس طرح سے ہائی سٹیک ڈپلومیسی کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ہماری سفارتی تاریخ میں بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اینڈ آئی تھنک ہم نے جو سیز فائر حاصل کیا، اور آج تک یعنی اس وقت تک جب تک ہم اور آپ بات کر رہے ہیں، ہمارے جو ارباب اختیار ہیں وہ متحرک ہیں، اور کس لیے متحرک ہیں؟ ایک سفارتی تصفیے کی تلاش کے لیے، یعنی چاہے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ہوں، ان کی جو اچھا ملک صاحب وہ تصفیہ، سوری ٹو کٹ یو سر، یہ وہ تصفیہ آپ کو قریب نظر آ رہا ہے؟
جی یہاں پہ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ دیکھیے ہم اس کو یوں ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ آئی وڈ بی کاشیسلی آپٹیمسٹک، یعنی میں آپٹیمسٹک ہوں لیکن میں کاشیس بھی ہوں، کیونکہ obviously جو پوزیشنز ہیں جو پبلکلی ایکسپریس کی گئی ہیں رائٹ انٹل دس مارننگ، یعنی ہمارے جو یہ آپ نے ذکر کیا جو ثالثی کا جو ڈپلومسی کا ایفرٹ ہمارے وزیر داخلہ جو ہیں پچھلے کئی دنوں سے کر رہے ہیں، اس کے ہوتے ہوئے آج صبح جو ایک وہاں سے ریلیز کیا گیا نقشہ ایران کی طرف سے، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ مستقبل میں آبنا ہرمز کھلنے کے بعد بھی ہم اس کو ایڈمنسٹریٹولی کنٹرول کریں گے، اور اس نقشے کے اوپر جو ایریاز انہوں نے دکھائے ہیں وہ تو مجھے لگتا ہے کہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے کسی کو بھی، بیکاز وہ تو پھر وہی لگ رہا ہے کہ آپ اس سچویشن کو سمجھتے ہیں کہ ایون آفٹر دس آبنا ہرمز کے کھلنے کے بعد بھی آپ اس کو کنٹرول کریں گے، وہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا اثرات جو ہیں وہ گلوبل بھی ہیں، کیونکہ آف کورس اگر آپ ٹول لگاتے ہیں وہاں پہ کوئی فائنینشیل کاسٹ آپ لگاتے ہیں تو وہ تو مجھ پہ اور آپ پہ بھی اثر کرے گا، تو ایوری بڈی ول بی افیکٹڈ۔ لیکن جو دوسری اس میں جو موقف ہے کاظمی صاحب وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ پوسچرنگ ہو، آئی تھنک دیٹ از واٹ آئی وڈ ہوپ اٹ از، کہ وہ ایک پبلکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن اوبیسلی ہوتا ہے ڈپلومسی میں کہ آپ ایک پبلک پوزیشن لیتے ہیں لیکن جب آپ مذاکراتی میز پہ آتے ہیں تو آپ اس کو گیو اپ کر دیتے ہیں، اس کے عوض آپ کچھ اور ریلیکسیشن سامنے سے لے لیتے ہیں، تو اگر اس انداز میں کیا گیا ہے پھر تو میری جی سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ وہ ایک اپنی پوزیشن کو اسٹیبلش کر رہے ہیں تو پھر تھوڑا سا ابھی بھی پیچیدگی مجھے نظر آ رہی ہے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا کہ آئی ایم کاشیسلی آپٹیمسٹک جی۔ اچھا جاوید ملک صاحب، ایک اور جو اس میں سٹیکنگ پوائنٹ ہے وہ یورینیم کا معاملہ ہے کہ اس کو جس طرح انریچ کیا جاتا ہے، ابھی جو وہاں پہ سٹاک پائلز ہیں ان کو موو کرنے کی بات ہوتی ہے۔ آج میں دیکھ رہا تھا کہ الجزیرہ رپورٹ کر رہا تھا کہ ایون شی جنگ پنگ اور صدر پوتن کے درمیان جو بات چیت ہوئی اس میں بھی یہ چیز زیر بحث آئی، وہ یہ کوٹ کر رہے تھے، اور اس میں شاید کوئی اس طرح کا آپشن بھی ڈسکس ہوا کہ ایران کا کچھ مواد روس کے حوالے کر دیا جائے، جس سے خطرہ یہ ہے کہ شاید وہ بم بنانے میں استعمال ہو سکتا ہے۔ تو یہ کیا ممکنات میں سے ہے؟ ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیے ڈیفینیٹلی جو نیوکلیئر کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے تو اس میں دو ایلیمنٹس ہیں، ایک تو آف کورس اس پروگرام کو کرٹیل کرنا ہے، دوسرا جو آلریڈی ان کے پاس یورینیم ہے اس کو کس طرح سے ڈسپوز آف کرنا ہے۔ ماضی میں ہم جانتے ہیں کہ جب جے سی پی او ایگریمنٹ ہوا تھا تو کافی سارا یورینیم تھا، یہ تو کچھ کلوز ہیں، اس وقت شاید ہنڈریڈز آف کلوز ہوا ہوگا، مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے، لیکن آف کورس وہ بھی ٹرانسپورٹ کیا گیا تھا۔ ابھی بھی اس قسم کی بات ہو رہی ہے، آئی تھنک جب ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ نیوکلیئر معاملے میں جو باقی معاملات ہیں ان پہ معاملات طے ہو جاتے ہیں تو یورینیم مجھے لگتا ہے وہ بھی ٹرانسپورٹیشن کو اتنا بڑا ایشو نہیں ہوگا، بیکاز خصوصاً اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو صرف 3% انریچمنٹ کرنی ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کبھی کبھی کہ ان کے جو ماضی میں رہبر تھے ان کا فتویٰ بھی ہے کہ ان کو نیوکلیئر جو ہے بم نہیں بنانا، تو اوبیسلی اگر یہ چیز میں نے بھی سنی ہے، I'm sure آپ نے بھی سنی ہوگی اس حوالے سے، تو کہ وہ ان کا فتویٰ بھی موجود ہے، تو دیکھو اگر ان کی ایمبیشنز نہیں ہیں نیوکلیئر کی تو پھر ان کے پاس وہ جو یورینیم ہے اس کو رکھنا کوئی مطلب اتنا بڑا ایشو نہیں ہونا چاہیے، پر آئی تھنک اس سے پہلے مجھے لگتا یہ ہے کہ جو باقی معاملات ہیں وہ طے پانے بہت ضروری ہیں۔ اس وقت مجھے لگتا ہے کہ آبنا ہرمز از اے بگ ایشو، اور اس کے اوپر اگر یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر نیوکلیئر کی طرف بھی آئیں گے، بٹ مجھے لگتا ہے کہ اگر ان کی ولنگنیس ٹو نیگوشیٹ جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جاتی ہے، اگر ان کو یہ ادراک ہو جاتا ہے جیسے جنرل صاحب فرما رہے تھے کہ آف کورس جنگ اس مسئلے کا حل نہیں ہے، آئی تھنک دونوں اطراف کو اس چیز کا ادراک تو ہے، لیکن اس کے باوجود دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھیں گے، خصوصاً امریکہ کہ اتنی دور سے یہاں پہ آئے ہیں وہ، اور یہاں پہ آ کے اس کو انفنش چھوڑ کے چلے جائیں، یا تو وہ اس کا ڈپلومیٹک اینڈ ڈھونڈیں گے، اینڈ گیم کیا ہے اس کی، یعنی ڈپلومیٹک سولوشن ڈھونڈیں گے، یا پھر اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں ہوتا تو میں ابھی یہ رول آؤٹ نہیں کروں گا کہ جنگ نہیں ہوگی۔ اگر وہ ایک ڈیڈ لاک کی سچویشن برقرار رہتی ہے تو پھر امریکہ کے پاس بہت لمیٹڈ آپشنز ہوں گی، ایکسیپٹ فار دا فیکٹ دیٹ دے مائٹ ہیو ٹو ریزیوم دا بامبنگ۔ ون ہوپس کہ ایسا نہ ہو، لیکن اس کو کمپلیٹلی رول آؤٹ کرنا ود لاٹ آف رسپیکٹ میں ڈس ایگری کرتا ہوں، بیکاز میری نظر میں ابھی لگتا ہے کہ جب تک مسئلے کا حل نہیں ہوتا جنگ کا خطرہ جو ہے وہ وہاں پر ہے، اپنی جگہ پر موجود ہے۔ جی اچھا جاوید ملک صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ obviously اس وقت پاکستان کا جو کردار ہے وہ تو پوری دنیا کے سامنے ہے، اور بھارت اس پہ کوئی ہمیں زیادہ خوش نظر نہیں آیا، لیکن لگ رہا یہ ہے کہ وہ بھی کوئی مشرق وسطیٰ میں ان روڈز بنانے کی کوشش کر رہا ہے، معاہدے کر رہا ہے، تو اب تک جو اس کا کردار ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ڈیفینیٹلی جو ہندوستان ہے وہ میری نظر میں اگر آپ دیکھیں گلوبلی اس تمام تناظر کے روشنی میں کہ وہ ایک ورڈ یوز کرتے ہیں ہم آئسولیشن، اس سے آگے کا ایک ورڈ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ڈپلومیٹک آئسولیشن کے علاوہ اسٹریٹجک ارریلیونس، یعنی آپ جب اسٹریٹجکلی ارریلیونٹ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ ادھر ادھر جاتے ہیں، پر آف کورس ایٹ دا سیم ٹائم ہم کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہندوستان بہرحال
ہمارا ایڈورسری ہے، لیکن ایک حقیقت تو ہے ان کی، ابھی وہ اٹلی جا رہے ہیں، دنیا بھر میں وزٹ کر رہے ہیں، تو وہ بھی اپنے آپ کو اپنی اپنی پریزنس کا احساس دلا رہے ہیں. لیکن آف کورس اس پرٹیکولر کانٹیکسٹ میں جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ڈسپیوٹ کے اندر آئی تھنک پاکستان از لیڈنگ دا رول ان گلوبل اسٹیج آف ڈپلومسی. اس سے پہلے ہم پاکستان کو دیکھا کرتے تھے کہ وہ پیریفری پہ ہوتا تھا گلوبل ڈپلومسی میں، اب ہم سینٹر سٹیج میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو آئی تھنک ان کو یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی ہے، وہ اس کے حوالے سے فضول ادھر ادھر سے باتیں بھی کرتے رہتے ہیں. لیکن آئی تھنک میری نظر میں ان کی جو ریٹرک ہے اس کو ہم اگنور کرتے ہیں، بیکاز آف کورس گلوبل پاورز جتنی بھی ہیں اس وقت وہ پاکستان کی کاوشوں کو، پاکستان کی جو ایفرٹس ان کو اپریشیٹ کر رہی ہے. رہا سوال ان کی مڈل ایسٹ میں پریزنس کا، تو دیکھیے وہ اکنامکلی ان کی ایک پریزنس موجود ہے مڈل ایسٹ میں، اور وہ پہلے سے ہے، آج سے نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں پوری مشرق وسطیٰ کے اندر اگر کہیں پہ 5 ملین پاکستانی گلف ممالک میں رہتے ہیں تو غالباً 7-8 ملین انڈینز بھی رہتے ہیں، وہ کام بھی کرتے ہیں، بزنس بھی کرتے ہیں، اور ان کے اکنامک انٹرسٹ بھی ہیں، وہ پہلے سے ہیں، اور وہ ڈپلومیٹکلی بھی موجود ہیں، اکنامکلی بھی موجود ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک وہ کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہے، پر آف کورس کچھ الائنمنٹس چینج ہوتی رہتی ہیں. آئی تھنک وی شوڈ جسٹ واچ اٹ ود I think it's a part of the global realities. پاکستان کو اس سے کوئی پرٹرب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وی الحمدللہ اسٹرانگ کنٹری. ہمارا ابھی بھی جنرل صاحب اگری کریں گے، اور I'm sure آپ بھی کریں گے، کہ پاکستان کی جو فورن پالیسی کے پوائنٹ آف ویو سے اگر میں بات کروں تو ہماری تو فورن پالیسی یہ ہے کہ ہم ہندوستان کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ چاہتے ہیں. وی ڈونٹ وانٹ اینی وار ود دیم. لیکن ان کی تو جو گورنمنٹ ہے انفارچونیٹلی وہ کیونکہ ایک رائٹ ونگ ایکسٹریمزم پہ یقین رکھتی ہے، تو ان حالات میں یہ جو ہے دوستی شاید ممکن نہ ہو. لیکن ابھی آپ میری نظر سے اور آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا کچھ ہی دن پہلے ان کے جو آرمی کے ایکس چیف ہیں اور ان کے ایون RSS کے بہت بڑے لیڈر، انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہم کو اچھی ریلیشن شپ بنانے کے بارے میں سوچنا چاہیے، ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے کہ ہماری جو ایکسٹریم ہندوتوا پالیسی ہے اس نے بھارت کو آئسولیٹ کر دیا ہے. تو اگر ایسی کوئی سوچ وہاں پہ جنم لیتی ہے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے دانشمند لوگ تو اس کو ویلکم کریں گے. ہم افغانستان کے ساتھ، ہندوستان کے ساتھ اور تمام اس خطے کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ چاہتے ہیں. آئی تھنک اگر ایسی کوئی سوچ وہاں جنم لے گی تو ہم اس کو لبیک کہیں گے. جی